بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين. آج کا جو بیسیکلی سبق ہے ہمارا، اس کا ترجمے سے کوئی زیادہ خاص تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں قرآن پاک کے اندر، اس لیے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں. یہ والا جو پارٹ نحو کا پارٹ کہلاتا ہے. نحو کیا ہوتی ہے؟ نحو بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اردو میں یا انگلش میں اگر بے ترتیب سا جملہ دے دیا جائے، مثال کے طور پر میں آپ کو بے ترتیب سا جملہ دوں، کا گھر ہے یہ زید، کا گھر ہے یہ زید. یہ ایک بے ترتیب جملہ ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں، اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کو ترتیب لگائیں تاکہ یہ بامانی بن جائے، تو ہم کہیں گے یہ زید کا گھر ہے. تو اگر ہم نے یہ ترتیب لگا لی، اس کا مطلب ہے ہمیں اردو میں نحو آتی ہے. ایک بے ترتیب جملے کو الفاظ مختلف ایک جمبل ٹوکوے ہیں، آپ نے پہچاننا ہے کہ کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، کس کو پہلے آنا چاہیے، کس کو درمیان میں آنا چاہیے، کس کو آخر میں آنا چاہیے. اس کو نحو کہتے ہیں. یہ زیادہ تر عربی بول چال میں استعمال ہوتی ہے، قرآن پاک میں بھی ظاہر ہے استعمال ہوئی ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کے اندر مختلف نام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی آیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں نام چینج ہو رہا ہے. کبھی محمدن آ جاتا ہے، کبھی محمدین آ جاتا ہے، کبھی محمدن آ جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمدین، دال کے نیچے زیر آتی ہے. جب ہم اذان سنتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور علیہ السلام کا نام جب آتا ہے اذان میں تو دال دو زبر پڑ جاتا ہے. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر دال پہ پیش پڑ جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ریزننگ ہم نے دیکھنی ہے. مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یہ عربی بول چال کے لحاظ سے ادائیگی میں فرق پڑ رہا ہے، ادائیگی کے اندر فرق پڑ رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ نام جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل شکل میں آخر میں پیش ہوتی ہے. وہ سنگل پیش ہو تب بھی ٹھیک ہے، دو پیش ہو تب بھی ٹھیک ہے. جو بھی نام ہے، اسم ہے عربی کے اندر، اس کے آخر میں ہمیشہ پیش ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام قرآن پاک میں لکھے ہوتے ہیں شروع کے اندر، اور آخر میں حضور علیہ السلام کے 99 نام لکھے ہیں، تو ہمیشہ آخری جو حرف ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگی. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آخر میں پیش آ رہی ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کے نام ہے محمد، احمد، حامد، محمود، قاسم، عاقب، فاتح، دو پیش آ رہی. پیش ہو یا دو پیش ہو، وہ اس کا اصل حالت اس کی یہی ہے. لیکن کبھی کبھی زیر بھی پڑ جاتی ہے، کبھی زبر بھی پڑ جاتی ہے. اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے. وہ جن حروف کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ زیر جو پڑ رہی ہے، یہ زیر جو پڑ رہی ہے جن حروف کی وجہ سے، ان حروف کو کہتے ہیں ہم حروف جارہ. یہ والے حروف ہیں 1 2 3 4 5 6 7. یہ 7 حروف اگر شروع میں آ جائیں، کسی بھی ناؤن کے، کسی اسم کے شروع میں آ جائیں، تو وہ اس کی پیش کو زبر کر دیں گے، زبر کو بھی، پیش کو بھی زیر کر دیں گے، زبر کو بھی زیر کر دیں گے. یہ حروف کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے آگے آنے والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو علی محمد، حضور علیہ السلام کے نام سے پہلے علی کے آنے کی وجہ سے محمدن کا محمدین بن گیا. علی نے افیکٹ کیا ہے، علی نے افیکٹ کیا ہے. اور یہی بات جو ہے، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہتے ہیں. لیکن جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں
تو بسم اللہ میں ہم کیا کر دیتے ہیں اللہ ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بے جو تھی اس نے اس کے نیچے بھی زیر ڈال دی، اس کے نیچے بھی زیر ڈال دی، بے کی وجہ سے زیر ڈلی ہے. اسی طرح لام من عن الا علا فی، ان ساتوں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے وہ اپنے سے آگے آنے والے ناؤن کو اسم کو زیر دے دے گا. یہ ہمارے ذہن میں بس ایسا ہونا چاہیے. یہ فعل کے اوپر نہیں آتے، اسم کے اوپر آتے ہیں، ناؤن کے اوپر آتے ہیں. یہ والے جو حروف ہیں 1 2 3 4 5، یہ والے کیا کرتے ہیں، یہ اپنے سے آگے آنے والے کو زبر دے دیتے ہیں، اپنے سے آگے آنے والے کو زبر دیتے ہیں. اصل شکل تو پیش والی ہے، آخر میں پیش ہونی چاہیے. یہ 5 کیا کرتے ہیں، اپنے سے آگے آنے والے کو زبر دے دیتے ہیں. اور ایک اور کام بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس لفظ ہے ان، ان کا مطلب تھا کہ، ان کا مطلب ہے کہ، اور یہ استعمال کہاں پہ ہو رہا ہے، ورب کے اوپر، فعل کے اوپر. وہ والے اسم پر آ رہے ہیں اور یہ والے کس پہ آ رہے ہیں، فعل کے اوپر. میرے پاس ایک لفظ ہے یضربو، یضربو وہ مارتا ہے، یضربو وہ مارتا ہے، لیکن ان کے آنے کی وجہ سے کیا ہوگا، جو آخر کا پیش ہے یہ زبر بن جائے گا. جیسے ابھی میں نے بتایا یہ آگے آنے والے کو زبر دیتے ہیں تو بن جائے گا این یضربا، این یضربا، پیش کو زبر بنا دے گا. یہ والے سارے پیش کو زبر بنا دیں گے. اور اگر آگے نون ہے، نون جیسے یضربو یضربانی یضربونا، تو نون کو ڈراپ کر دیں گے. مثال کے طور پر یضربونا، جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں، ہمارا جو چوتھا سپارہ ہے، چوتھے سپارے کا نام ہے لن تنالو. اصل لفظ تھا نالا ینالو، اصل لفظ ہے جی نالا ینالو. نالا ینالو کا مطلب ہوتا ہے پانا، فائنڈ فاؤنڈ، فاؤنڈ پانا، حاصل کرنا. بلکہ یہاں پہ گیٹ گاٹ گاٹ زیادہ بہتر رہے گا. واجدہ یجدو ہوتا ہے پانا، نالا ینالو گیٹ گاٹ گاٹ حاصل کرنا، نالا ینالو. اب اس کا اگر ہم ٹیبل پڑھیں تو ایک جگہ پہ آ کے بن جاتا ہے تنالونا. وہ کیسے بنتا ہے، یفلو یفعلانی یفعلونا، تفلو تفعلانی تفعلونا. تم سب مردوں کی بات ہو رہی ہے. تفلو تفعلانی تفعلونا، شروع میں تے آخر میں واو نون. تم سب پاتے ہو یا پاؤ گے. تنالونا کا مطلب ہو جائے گا تم سب پاتے ہو یا پاؤ گے. تو ان لن کئی زن میں سے لن کا لفظ جب آ جائے گا تو اس سے کیا افیکٹ ہوگا، اس سے افیکٹ یہ ہوگا کہ اگر تو پیش ہے آخر میں تو وہ پیش کو زبر بنا دیں گے، اور اگر آخر میں نون ہے تو نون کو گرا دیں گے، تو بن جائے گا لن تنالو. اور پھر اگلا لفظ کیا آ گیا، لن تنالو البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتے. لن تنالو البر، تم ہرگز، لن کا مطلب ہوتا ہے نیور، ہرگز نہیں. لن تنالو البر، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، جسے تم پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کیا افیکٹ کیے، حروف ناصبہ نے، زبر والے حروف نے یا تو پیش کو زبر بنا دیں گے، اگر پیش نہیں ہے بلکہ آخر میں نون ہے تو نون کو حذف کر دیا جائے گا، ڈراپ کر دیا جائے گا. اس کے بعد تیسری ورائٹی جو ہے ہمارے پاس الفاظ کی، ان کو ہم کہتے ہیں جزم دینے والے حروف، حروف جازمہ. یہ اپنے سے آگے آنے والے کو جزم دے دیتے ہیں، اپنے سے آگے آنے والے کو جزم دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس مشہور اگزامپل ہے والدہ یلیدو، والدہ یلیدو. اس کا مطلب ہوتا ہے بورن، بورن، بورن. جننا، ٹو گیو برتھ، جننا. لم یلیدو، لم یلیدو ولم یولد. اصل میں کیا تھا، اصل میں یلیدو تھا، لیکن لم کے آنے کی وجہ سے یہاں پر پیش ختم ہو جائے گا اور یہاں پر جزم پڑ جائے گی تو بن جائے گا لم یلد. اور یہ والا جو لفظ تھا وہ اصل میں یفعلو تھا، جو ہم نے مجہول پڑھا، فعل یفعلو، فعل یفعلو مجہول ہے، پیسے وائز ہے.
نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ یہاں پہ ہم جو فرق دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لم کے آنے کی وجہ سے پیش جو ہے ولدہ یلدو کا جو پیش ہے وہ جزم بن جائے گا۔ حروف جازمہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے آگے آنے والے ورب کے اوپر انہوں نے جزم دے دی ہے، زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، تینوں صورتوں میں وہ جزم دے دے گا۔ یہ زبر والے حروف ہیں، یہ لائن جو ہے یہ اپنے سے آگے آنے والے کو کسی بھی حالت میں ہے، وہ پیش کی حالت میں ہے یا زیر کی حالت میں ہے، یہ اس کو زبر دے دیں گے، اور یہ والے کیا دے دیں گے؟ یہ زیر دے دیں گے۔ تو باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کیوں؟ کیونکہ اصل حالت تو پیش ہے ہی ہے۔ ان چاروں میں سے، ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو تو ہمیشہ پیش آئے گی، اسم کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گی، اور اگر یہ آگے تو زیر دے دیں گے، یہ آگے تو زبر دے دیں گے، یہ آگے تو جزم دے دیں گے، باقی کچھ بچا ہی نہیں، زبر زیر پیش جزم۔ تو یہ ہمارے پاس چار صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر آ کے ایک چھوٹا سا دو قوانین جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک کے اندر، وہ کیا ہے؟ ابھی جیسے ہم نے پڑھا لم کا استعمال، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لما کا مطلب ہوتا ہے جبکہ، لام امر اصل میں شوڈ کا استعمال کرتا ہے، شوڈ انگلش میں ہم کہتے ہیں نا اسے چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، چاہیے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ شوڈ۔ جب لام لگ جائے تو وہ شوڈ کا ترجمہ دیتا ہے، جیسے لی یضرب، اسے مارنا چاہیے، لام امر اسے ہم کہتے ہیں۔ یہ ہم جب ساتھ ساتھ جب رولز آئیں گے ترجمے میں وہ اس وقت ہم دیکھیں گے۔ شروع میں اتنا کمپلیکس نہیں کیا جا رہا، زیادہ نہیں پڑھایا جا رہا، تاکہ جو ہے وہ ہمیں سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے۔ لم کا مطلب نہیں، لما، جبکہ لام امر جو ہے وہ چاہیے کا ترجمہ دیتا ہے، لا نہیں جو ہے وہ نہیں چاہیے، ان جو ہے وہ شرطیہ، اگر تم پڑھو گے تو پھر جو ہے وہ بڑے آدمی بن جاؤ گے، اگر شرط کے ساتھ لگانا، اگر تم یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا، اسے کہتے ہیں ان شرطیہ۔ تو یہاں پر رول ہم نے یہ پڑھا کہ لم کا مطلب ہے نہیں، لم کا مطلب ہے نہیں۔ لم کیا کرتا ہے کہ یضربو کو، ایک تو اس نے یضربو تھا اس کو یضرب کر دیا، جزم دے دی، یضربو کو یضرب کر دیا۔ دوسرا یہ کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا، فعل، ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے، لیکن لم نے آ کے دو کام کیے، ایک تو اس کو جزم دے دی، اور دوسرا یہ کہ اس کا ترجمہ مضارع سے نکال کے ماضی میں لے گیا، مضارع سے نکال کے ماضی میں لے گیا، اور ترجمہ بنا اس نے نہیں مارا۔ یعنی ہم کہیں کہ ما ضربہ، ضربہ اس نے مارا، ما ضربہ اس نے نہیں مارا، ما ضربہ اور لم یضرب ایک ہی بات ہے، کہنے کو یہ مضارع ہے لیکن لم نے اس کو ماضی میں گھسیٹ کے لے گیا، اس کو یہ اس نے افیکٹ کیا ہے، ایک تو جزم ڈالی ہے، لکھنے میں فرق آ گیا، دوسرا ترجمہ ماضی میں لے گیا۔ ایسا ہو جاتا ہے، اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ماضی کا فکرہ ہو اور ہم پڑھیں اس کو مضارع میں، ماضی کا فکرہ ہو اور پڑھیں اس کو ہم مضارع میں۔ مثال کے طور پر اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، یعنی when، اذا ضربہ، ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا، ماضی ہے، اذا کے آنے کی وجہ سے ترجمہ بن جائے گا جب وہ مارے گا، اذا ضربہ جب وہ مارے گا۔ اذا اپنے سے آگے آنے والے ماضی کو مضارع میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی حال مستقبل میں تبدیل کر دیتا ہے، اور لم کیا کرتا ہے؟ مضارع۔ یہاں پر ہم نے الحمدللہ وکیبلری ورڈ جو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، جو قرآن پاک میں بہت کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، ان میں سے 40 وکیبلری ورڈز ہم پہلے کر چکے ہیں، جیسے قال یقول، کہنا، ہمیں ایسے یاد ہو، اگر عربی بولی جائے قال یقول آپ کو پتہ اس کا مطلب ہے کہنا، آمن یؤمن ایمان لانا، علم یعلم جانا، جاننا، جعل یجعل بنانا۔ تو 40 ہو گئے ہیں۔ آج کے جو 10 ہیں ہمارے پاس، جزا یجزی کا مطلب ہے بدلہ دینا،
انعام دینا، قرآن مجید میں بہت کثرت سے یہ استعمال ہوا، اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. اس میں دونوں مطلب آئے، اچھی جزا بھی بیچ میں آ جاتی ہے اور بری جزا بھی آ جائے گی، جو جیسا کرے گا ویسا وہ بھرے گا. جزا یجزی بدلہ دینا، اور یہ قرآن پاک میں 73 دفعہ استعمال ہوا، کبھی ماضی میں کبھی مضارع میں. اطاع یطیع، اطاع یطیع کا مطلب ہے اطاعت کرنا یعنی کہنا ماننا. اوحا یوہی وہی بھیجنا، اوحینا الی موسیٰ ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کی طرف. اشرک یشرک شریک ٹھہرانا، شریک بنانا. القا یلقی کا مطلب ہے دل کے اندر ڈال دینا، القا یلقی ڈال دینا. وعدہ یعید وعدہ کرنا. انفق ینفق خرچ کرنا. غفر یغفر مغفرت کرنا. احب یحب لائک کرنا، پسند کرنا. اور اصاب یصیب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا یا مبتلا ہونا. ثم اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو مصیبت پہنچ جاتی ہے. قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. مطلب جو اللہ نے دیا تھا وہ واپس لے لیا. تو یہ 10 الفاظ کوشش کریں ساتھ ساتھ اس کو ہم اچھے طریقے سے یاد کریں. جب ہم ترجمہ کرنے جائیں گے تو یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہونے چاہیے، اسی لیے ساتھ ساتھ ان کو کور کیا جا رہا ہے. اور اس کے پیرالل متوازی ہم حروف دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم نے پڑھ لیے واو کا مطلب ہوتا ہے اور، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، انا کا مطلب بے شک، انا کہ بے شک، کہ بے شک. اسی طرح حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، بے کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. تو آج کے ہمارے جو نئے لفظ ہیں وہ ہے کأنا، کأنا، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ ساری عورتیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں. گویا کہ، لائک، ایز جسٹ لائک. کأنا گویا کہ. لاکنہ، لاکنہ جو ہے وہ اردو میں اور عربی میں کافی ملتا جلتا ہے. لاکنہ کا مطلب لیکن یعنی بٹ. ولاکن الرسول، لیکن رسول. لاکن کا مطلب، لاکنہ کا مطلب لیکن. لیتا، لیتا کا مطلب ہوتا ہے کاش. یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی کا ڈھیر ہوتا. کافر کہیں گے یا لیتنی، کاش میں کنت ہوتا ترابا، مٹی کا ڈھیر، کہ مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، مر گیا بس ختم ہو گیا، جہنم کیوں آ گئی آگے میرے. کاش، لیتا کا مطلب کاش. لعلہ، لعلہ کا مطلب ہے، لعلہ جو ہے وہ ہوپ فلی کے معنی، یہ ہوتا ہے غم کے معنی میں. لعلہ امید ہے کہ شاید. لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. لعلکم تشکرون، امید ہے کہ تم شکر کرو. تاکہ کا مطلب بھی دیتا ہے، امید کا مطلب بھی دیتا ہے. اور اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. اذا آ جائے تب بھی اس کا مطلب جب ہے، اور اذ آ جائے تب بھی اس کا مطلب جب ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا جب. اور آخری ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے لم. ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے. لم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نہیں. لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. کأنہ گویا کہ یعنی جیسے، ایز. لاکنہ لیکن. لعلہ تاکہ، امید ہے کہ، ہوپ فلی. لیتا کاش. وڈ دیٹ، انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں وڈ دیٹ، کاش. اذا جب، از کا مطلب اور اذا کا مطلب ایک جیسا ہے، جب یعنی وین. اور لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لم عام طور پہ ہم یوں کہہ لیں کہ یہ ڈو ناٹ کا مطلب دیتا ہے. تو آج الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ یہ والے جو حروف ہیں ہر روز 6 پڑھ رہے ہیں. یہ 24 حروف یہ والے ہو گئے ہیں اور 50 حروف یہ والے ہو گئے ہیں. یہ جو افعال ہمارے ہو گئے ہیں. اور ادھر سے 8 گرامر کے اسباق ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے ہیں. 9th اب ہم نے مزید نہیں پڑھنا، 8 گرامر کے پڑھ لیے ہیں ہم. اب ہم جو کریں گے وہ ایک تو 9th لیسن کے اندر ہم ایک دہرائی کریں گے، 8 سبقوں کو آپ اس میں جوڑ دیں گے. اور اس کے بعد 10th لیسن کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی جو ہمارے پاس آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ ہم پہلے ان سے پریکٹس کریں گے. پھر تھوڑا سا پہلے سادہ، پھر تھوڑا سا پیچیدہ مشکل کی طرف، پھر نماز کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پارا الف لام میم کا ترجمہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے. اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نتوب الیک.